تمام ڈائریکٹر ایک لمبی سی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک کے سامنے ایک فون رکھا تھا۔ فون کے ریسیور پر ایک بلب لگا ہوا تھا۔ جس کسی کے ریسیور کا بلب روشن ہوتا وہ ریسیور اٹھا لیتا اور خاموشی سے احکامات سنتا رہتا، پھر ریسیور رکھ دیتا۔ اس کے بعد دوسرے فون کا بلب روشن ہو جاتا۔ باری باری ہر ڈائریکٹر نے فون پر احکامات سن لیے، لیکن لیمو جیسے چہرے والے شخص کے سامنے رکھے فون کا بلب روشن نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز سے اٹھا اور ایک دروازے سے داخل ہو کر ڈائریکٹرز کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جس کمرے میں داخل ہوا تھا اس میں مدھم روشنی کا بلب لگا ہوا تھا اور ایک لمبی چوڑی میز کے پیچھے جزیرہ فردوس کے صدر مملکت تشریف فرما تھے۔ لیمو جیسے چہرے والے شخص نے چشمہ اتارا اور ایک کرسی پر تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا رہا؟ صدر مملکت کی آواز دھیمی لیکن تفکر آمیز تھی۔ مجھے یہ معاملہ اب بھی بے ترتیب لگ رہا ہے جناب عالی۔ بہرام نے اپنے لیمو جیسے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہرحال مجھے یقین ہے کہ کانفرنس میں موجود ایک شخص کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کے تاثرات موجود تھے۔ میں اسی لیے یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہمارا وجود اس وقت تک حکومت کے لیے کارآمد اور برقرار ہے جب تک کوئی ہمارے بارے میں نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص آپ کے نام تک سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے جناب، بہرام نے تشویش سے کہا۔ بہرحال میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اب جانے کی اجازت دیجیے۔ مسٹر بہرام، لامازیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات درست ہونے کی جو صورت سامنے آئی ہے میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن دو حادثات ایسے ہو گئے ہیں جن کا ازالہ بے حد مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر آپ کو زحمت دی ہے۔ پھر یہ ہمارے دو ملکوں ہی کا نہیں، امن عالم کا مسئلہ ہے۔ آپ نے درست فرمایا، لیکن جناب میرے ذمہ جزیرہ فردوس کی حکومت کا تحفظ ہے۔ باقی کاموں کے لیے آپ کے پاس ہوائی، بری اور بحری طاقتیں موجود ہیں۔ پولیس اور سیکرٹ سروس کے محکمے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن مسٹر بہرام یہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ میرے محکمے سے کسی کامیابی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جناب؟ بہرام نے حیرت سے کہا۔ وہ ایک شخص مسٹر بہرام، صدر مملکت نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ بہرام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہماری لامازی حکومت سے بات چیت ہو گئی ہے۔ ہمیں جنرل لامو کو ایک ہفتے کے اندر اندر ہر حال میں تلاش کرنا ہے، ورنہ لامازی صدر کا دورہ منسوخ ہو جائے گا اور صورتحال ناگوار سے ناگوار تر ہوتی جائے گی۔ صدر مملکت نے زور دے کر کہا، لیکن اس سلسلے میں ٹائیگر کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک بہترین باڈی گارڈ کا فرض ادا کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی فورس اس سلسلے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ کہنا گستاخی ہوگا جناب، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑا گھر سے بھاگ جائے تو ٹوٹے پھوٹے دروازے پر دنیا کا سب سے اچھا تالا منگوا کر لگا دیا جائے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اسے جنرل لامو کی تلاش کے کام میں دوسروں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں 7 روز کے اندر اندر جنرل لامو کو تلاش کرنا ہے۔ صدر مملکت کا لہجہ باری اور تہم کانہ ہو گیا۔ بہرام خاموش ہو گیا۔ وہ انہیں کیسے سمجھاتا کہ ٹائیگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جسے جب اور جس کام پر چاہے لگا دیا جائے۔ وہ ایک قیمتی آدمی ہے۔ اسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا کر تیزی کے ساتھ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ٹائیگر تاحال زیر تربیت ہے۔ سکون کے ساتھ اپنی تربیت مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس طرح تو وہ کسی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ بہرام کو صدر مملکت کی پریشانیوں کا بھی احساس تھا۔ اسے موقع کی نزاکت کا بھی خیال تھا، لیکن ٹائیگر کے علاوہ باقی سب لوگ آخر کیا کر رہے ہیں وہ سوچ رہا تھا۔ اگر صدر مملکت اسی طرح ذرا سی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ٹائیگر کو استعمال کرتے رہے تو جزیرہ فردوس کی انتظامیہ ہی ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ٹائیگر کو اس کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا مسٹر بہرام۔ مجھے افسوس ہے جناب۔ کیا میں اسے واضح انکار سمجھوں؟ مجھے افسوس ہے جناب، بہرام نے دوبارہ کہا۔ میں جزیرہ فردوس کے صدر کی حیثیت سے پوچھتا ہوں، اس کے باوجود مجھے افسوس ہے جناب، ٹائیگر کو اس انداز میں استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملاقات کا بہت بہت شکریہ مسٹر بہرام۔ صدر مملکت کی آواز باری اور لہجہ سخت تھا۔ خدا حافظ۔ اور ہاں، مجھے افسوس ہے کہ اب تم اپنے عہدے پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ خدا حافظ جناب، بہرام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر تو میرے عہدے بلکہ آپ کے عہدے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ قوم کی امانت ہے، میں اسے یوں خرچ نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت کی بویں تن گئی اور ان کی پیشانی پر گہری سلوٹیں پیدا ہو گئیں۔ شاید وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ اپنے عہدے کو خطرے میں دیکھ کر بہرام اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیا میں آپ کو سوچنے کے لیے کچھ مہلت دے دوں مسٹر بہرام؟
1000 سال کی مہلت کے بعد بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ ہم اسے اپنی قوم ہی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ صدر مملکت کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسٹر بہرام کہ اگر 7ویں روز جنرل دستیاب نہ ہوئے تو 8ویں دن آپ سب مجھ سے محروم ہو جاؤ گے۔ بہرام کا ہاتھ دروازے کے لٹو پر جم گیا۔ اس نے پلٹ کر صدر مملکت کی طرف دیکھا۔ کیا یہ آپ کی طرف سے خودکشی کی دھمکی ہے جناب؟ اس نے اسی لہجے میں پوچھا۔ پہلی بار بہرام قدرے جذباتی نظر آ رہا تھا۔ نہیں، صدر مملکت بھی اس کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ مجھے دھمکی مل چکی ہے۔ اوہ، بہرام نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسی صورت میں کچھ سوچنے پر مجبور ہوں۔ صدر مملکت چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے۔ کیا میں آپ کو وہ پروگرام پیش کروں جسے میں نے تیار کیا ہے؟ ممکن ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ میرے موقف کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ انہوں نے ایک فائل بہرام کی طرف بڑھا دی۔ میں ایک بات اور بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں مسٹر بہرام، انہوں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ کیا میں ٹائیگر کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا؟ ٹائیگر کوئی مشین نہیں ہے جناب، وہ ایک انسان ہے جناب، اور ایسا انسان جسے پورے ملک کے انسانوں میں سے خاص طور سے اور خاص حالات میں منتخب کیا گیا ہے۔ اسے دنیا کی سب سے مہنگی تربیت دی جا رہی ہے۔ اب بھی وہ مکمل نہیں ہوا، لیکن اس کی بے مثال کارکردگی سے متاثر ہو کر اسے ٹائیگر کا ٹائٹل پہلے ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے سابق پریزیڈنٹ نے بتایا تھا کہ اس ٹائٹل کا مطلب ہے اسے قتل کرنے کا سرکاری اجازت نامہ دے دیا جائے گا۔ جی ہاں، بہرام نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ جب اور جسے بھی چاہے گا اسے قتل کر سکے گا، اور اس سلسلے میں ٹائیگر سے کوئی باز پرس نہیں کر سکے گا۔ جی ہاں، بہرام نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ اس کا انتخاب پورے ملک کی آبادی سے کیا گیا ہے جناب، بہرام نے وضاحت کی۔ اس اعتبار سے وہ پہلے ہی سے صاحب اقتدار ہو گیا ہے، لیکن ٹائیگر کے سلسلے میں مادی فوائد کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ وہ ایسی باتوں سے بہت بلند ہستی ثابت ہوگا۔ اس کی تربیت کب تک مکمل ہو سکے گی؟ ابھی کچھ وقت لگے گا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ نہیں جناب، اس سے آپ کی ملاقات ممکن نہیں۔ صدر مملکت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بعض اوقات صدر مملکت کی حیثیت سے خود پر قابو رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے مسٹر بہرام۔ بہرام نے چونک کر صدر مملکت کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ٹائیگر کی حیثیت سے جو شخص خود پر قابو رکھے ہوئے ہے وہ کیا چیز ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے، صدر مملکت نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال اس معاملے کو ریکارڈ میں نہیں لیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اسے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جناب، بہرام نے بڑے فخر سے بتایا۔ وہ کسی خودکار مشین کی طرح وقت پڑنے پر خود ہی کام کرنے لگے گا۔ ذرا اسے مکمل تو ہو لینے دیجیے۔ بہرحال میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن اسے ایک عام باڈی گارڈ کی حیثیت سے سامنے لانا خطرناک ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی اس کی آواز ہی پہچان لیتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس وقت کی آواز جب وہ زندہ تھا جب وہ زندہ تھا سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ صدر مملکت چونک پڑے اور بہرام کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ بہرام چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر صدر مملکت کی طرف دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ آتے وقت اس نے صرف یہی کہا تھا، خدا حافظ جناب۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی اور ٹیلی فون کی طرف دیکھنے لگا۔ اس فون کی گھنٹی بجنے کا مطلب اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ دنیا بھر میں بالکل تنہا آدمی تھا، سب سے الگ تھلگ، لیکن سب کے درمیان زندہ تھا۔ اس کا تعلق اگر کسی سے ہوتا بھی تھا تو بس چند گھنٹوں یا چند دنوں کا، اور اس کے بعد پھر وہی تنہائی اور جسمانی مشقیں۔ اس کا تعلق صرف بہرام سے تھا، اور یہ تعلق سب سے زیادہ عرصے سے چلا رہا تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ یہ کال اگر براہ راست بہرام کی نہ ہوئی تو اس کے ان گنت ماتحتوں میں سے کسی ایک ہی ہوگی۔ اسے تھنکرز فورم والے معاملے کو نمٹائے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اوشان نے اسے تھکا مارا تھا، لیکن اپنے اس استاد کا شہزاد کے دل میں رفتہ رفتہ بے حد احترام پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اوشان کے بارے میں سوچتے وقت تھکن بھول ہی جاتی تھی۔ اب بھی وہ سیاہ سوتیلی بادے کی ڈوریاں ہی باندھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے گزشتہ 1 ہفتے سے اخبار کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا، اور فل کرافٹ کی طرف سے اس کے لیے کوئی ہدایت شائع نہیں ہوئی تھی، لیکن اب فون کی گھنٹی بج رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کوئی اہم معاملہ پھر سامنے آ رہا ہے۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ جناب، میں آپ کے ہوٹل کی آپریٹر بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے مترنم آواز سنائی دی۔ کیا تمہارے چہرے پر وہ پیارے پیارے برے رنگ کے تل ہیں جن کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی لڑکی کے چہرے پر ہوں تو اس لڑکی کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوگی جس رات کو تارے نہیں نکلتے؟ دوسری طرف سے ایک مترنم کہا گونج اٹھا۔ جی نہیں، میرے چہرے پر کوئی تل نہیں ہے۔ او، پھر تو تم اس رات جیسی ہو جب آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے جناب۔
آپریٹر نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کہیں سے ایک کال آئی تھی جس میں ایک خاتون نے یہ اطلاع دی کہ آپ نے جو سامان طلب کیا تھا اس کی ڈیلیوری آپ کو آئندہ 2 روز میں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری رات اس مثال جیسی ہے۔ اس کا جملہ اس بار بھی ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ آپریٹر نے پیغام ختم ہوتے ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ ایک طویل سانس لے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے کمرے کی روشنی بجھا دی۔ تاریکی میں اس نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے سمندری ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آ رہے تھے۔ وہ اندھیرے میں بلی کسی خاموشی سے چلتا ہوا کھڑکی تک پہنچا اور پھر بالکنی میں اتر گیا۔ بالکنی کے گرد الومینیم ٹیوب کی ریلنگ لگی ہوئی تھی اور اس ٹیوب سے مڑی ہوئی تاروں کا خوشنما جال منسلک تھا۔ قد و قامت کے اعتبار سے شہزاد 6 فٹ کا تھا اور اس کا جسم بے حد متناسب تھا۔ گوشت کی ابری ہوئی مچھلیاں اس کی کلائیوں، ٹخنوں اور کندھوں پر قدرے نمایاں تھی، ورنہ باقی جسم ربر کا بنا ہوا لگتا تھا۔ وہ بالکنی سے جھک گیا۔ اوشان نے اسے گزشتہ چند روز سے بہت اونچائی سے کودنے اور بلندی پر چڑھنے کے لیے جمنازیم سکھانا شروع کر دی تھی، اور اس وقت بھی وہ ایک ایسی ہی طویل چھلانگ لگانے جا رہا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ نیم تاریکی میں اسے ہوٹل کی دیوار سفید کی بجائے قدرے بری بری سی لگ رہی تھی۔ شہزاد نے ذہن پر زور ڈالا اور قوت ارتکاز کے سہارے ان ہدایات کو دہرانے لگا جو اسے اوشان نے دی تھی۔ سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ بلندی سے کودتے وقت جسم کو دیوار کی طرف دبا کر رکھنا چاہیے، اسے دور ہونے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ وقتی طور پر ارتکاز کی قوت کو متاثر پا رہا تھا۔ صبح کے 4:10 ہوئے تھے اور ٹھیک 5 منٹ پہلے اس نے جو کال سنی تھی اس کے مطابق اسے کچھ سامان بھیجا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کال کو ذہن سے جھٹک دیا اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ قوت ارتکاز حاصل کر چکا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، یہ کمرہ 9ویں منزل پر تھا۔ وہ نیچے دیکھتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ بوڑھا اوشان کہیں نظر آ جائے، لیکن تاریکی کی وجہ سے وہ اپنے استاد کو نہ دیکھ سکا۔ البتہ اسے نیچے سے مدھم سی آواز ضرور سنائی دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ شہزاد نے خود کو بالکنی سے گرا دیا، لیکن اگلے لمحے وہ ریلنگ کی پائپ کو ہاتھوں سے تھامے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ماہرانہ انداز میں جسم کو آگے اور پیچھے جھلایا اور پنجوں کی مدد سے اندازہ لگایا کہ دیوار کہاں ہے۔ دیوار کو پنجوں سے چھوڑنے کے بعد اس کے جھولنے کا عمل تیز ہو گیا اور پھر اچانک ہی اس کی انگلیوں نے ریلنگ کے پائپ پر اپنی گرفت ختم کر دی۔ وہ ہوٹل کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے پنجوں نے جیسے ہی ہموار اور چکنی دیوار کو چھوا، اس نے جسم کو خفیف سا جھٹکا دے کر انگلیوں کو سیدھا کیا اور انہیں دیوار پر جما لیا۔ اسی لمحے پیروں نے دیوار کا سہارا ختم کر دیا اور اس کا نچلا دھڑ ایک بار پھر جھول گیا۔ اگلے لمحے اس نے ہاتھوں کی گرفت بھی ختم کر دی۔ اس کا جسم تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ اس نے جسم کو متوازن کر کے دیوار سے قریب تر رکھا۔ بار بار اس کے پاؤں یا ہتھیلیاں دیوار سے رگڑ کھا کر اس کے گرنے کی رفتار کو کم کرتی رہیں۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا اور اپنے جسم کی ہر لمحے بدلتی ہوئی حالت اس کے ذہن میں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران عملے تنفس اور دھڑکنوں پر قابو رکھنا بے حد ضروری تھا۔ وہ گرتا رہا، ایک ایک منزل گزرتی رہی، حتیٰ کہ اس کے دماغ نے اشارہ دیا کہ وہ آخری منزل سے گر رہا ہے اور اب نیچے زمین ہے۔ اس نے اپنی رفتار کا جائزہ لیا۔ رفتار اطمینان بخش تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ فٹ پاتھ پر اپنے پیروں پر کھڑا آہستہ آہستہ اچھل کر جسم کی اکڑون دور کر رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر خبیث، اوشان غرایا، مجھے تم پر بے حد رحم آتا ہے شہزاد۔ اتنی دیر، اتنی تاخیر، لیکن میں یہ چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہزاد نے احتجاج کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری پہلی بکواس بند کرو، اوشان غرایا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ذہن متضاد خیالوں کا شکار رہا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ شہزاد چونک پڑا۔ فاصلے سے، جسم کے وزن اور کشش شکل سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمہاری جسامت کی چیز کو 40 سیکنڈ میں نیچے پہنچ جانا چاہیے تھا، جبکہ تم نے 97 سیکنڈ لگائے ہیں۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ اوشان نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھے بغیر ہی یہ اندازہ قائم کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بوڑھے کے ذہن میں بھی ایک گھڑی ہے جو شاید دنیا کی سب سے زیادہ درست گھڑی رہی ہوگی۔ شہزاد کا خیال تھا کہ اوشان کی عمر کسی طرح بھی 80 سال سے کم نہیں ہے۔ 97 سیکنڈ۔ شہزاد کا موڈ خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے اتنا وقت لگا دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ میں نے یہ لمبی چھلانگ بڑی صحت کے ساتھ لگائی ہے۔ زیادہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کھیتوں میں گھومنے والا ایک چونٹا بھی 97 سیکنڈ میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اوشان کے لہجے میں ناگواری تھی، اور یہ سب کچھ سیدھی چیزیں کھانے اور عورتوں سے رغبت رکھنے کا نتیجہ ہے۔ میری طرف دیکھو، میرا اور عورت کا صرف اتنا تعلق رہا ہے
کہ میں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اس کے بعد سے میں کسی عورت کے قریب نہیں گیا۔ 97 سیکنڈ 97 سیکنڈ میں تو ایک شخص 9ویں منزل تک دیوار پر چلتا بھی پہنچ سکتا ہے۔ شہزاد نے ہوٹل کی اس چکنی دیوار کی طرف دیکھا۔ وہ 9ویں منزل سے نیچے آیا تھا۔ اس نے اپنے استاد کی طرف دیکھا اور بے یقینی سے مسکرانے لگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بے یقینی کا اظہار کرتے ہوئے کہکا لگا لوں۔ شہزاد نے بڑے ادب سے مذاق اڑایا۔ بوڑھے اوشان نے ایک طویل سانس لی۔ اپنے کمرے میں پہنچو۔ اس کی آواز پھنکار سے ملتی جلتی تھی۔ شہزاد کندھے جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف دیکھا جہاں اس کا استاد اوشان کھڑا تھا۔ اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے اوشان کا برا لبادہ فضا میں معلق ہو گیا ہو۔ شہزاد بے یقینی سے سر ہلانے لگا۔ اس دیوار پر چلتے ہوئے اوپر چڑھنا ناممکن ہے، اس نے سوچا اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ کا بٹن دبایا لیکن لفٹ 12ویں منزل پر گئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر بٹن دبایا لیکن پلیٹ پر 12 کا ہندسہ ہی روشن رہا۔ وہ تیزی سے زینے کی طرف دوڑا۔ اس نے اپنے استاد کو 30 سیکنڈ کی مہلت دے دی تھی۔ اپنی پوری قوت صرف کرتا ہوا وہ چڑھتا رہا۔ اس کے پیروں سے ذرا بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اگر اسے اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو شاید مارے خوف کے بے ہوش ہی ہو جاتا۔ اپنے دروازے کو دھکیل کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند رکھی تھی۔ بس یہی خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا کہ اوشان بار بار دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور پھسل جاتا ہوگا۔ وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، کہیں یہ بوڑھا گر کر اپنی ہڈیاں نہ توڑوا بیٹھا ہو۔ اس خیال کے تحت اس نے بالکنی سے جھانکنے کے ارادے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آنکھیں کھول دی۔ تب اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ سامنے اوشان کھڑا اسے کڑے تیوروں سے گور رہا تھا۔ 83 سیکنڈ وہ غرایا، تم اتنی بلندی سے کودنے میں کیا کمال دکھاؤ گے جبکہ تم نے سیڑھیاں چڑھنے میں 83 سیکنڈ لگا دیے ہیں۔ میں لفٹ کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ہکلایا۔ اوشان دنیا کی واحد ہستی تھی جس کے سامنے وہ نہ صرف گھبراتا تھا بلکہ اس کی وہ دل سے عزت بھی کرتا تھا۔ جھوٹ سے انسانی قوت متاثر ہوتی ہے، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے یک یک شفقت جھلکنے لگی تھی۔ لفٹ میں سفر کرنے سے تو کوئی اتنا نہیں تھکتا جتنے تم اس وقت نظر آ رہے ہو۔ شہزاد نے سر جھکا لیا۔ اوشان کچھ دیر تو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں سے ٹیشو پیپر کا رول اٹھایا اور اس کے بل کھولنے لگا۔ جب اس کے ہاتھ میں کافی کاغذ آ گیا تو اس نے اسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے نرم گولے کی شکل دے دی۔ شہزاد خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اوشان نے پانی کا ایک گلاس لیا اور اس کاغذی گولے کو پانی سے بھگونے لگا۔ یہ کاغذی گولا لے کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ مشق کا آغاز کرو، اس نے توہمکانہ لہجے میں کہا۔ شہزاد اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ جانوروں کو اس قسم کی مشق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ انسانوں جیسے کھانے نہیں کھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے جن کمالات کی توقع کی جاتی ہے وہ ان پر پورے اترتے ہیں۔ جب انسان جبلت سے محروم ہو جاتا ہے تو صرف مشق سے اس کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اوشان نے ٹیشو پیپر کو احتیاط سے کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے کاغذ کی پٹی اس طویل کمرے میں فرش پر بچھا دی۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اسے اس پٹی پر دوڑنا پڑے گا۔ یہ مشق وہ پہلے بھی کر چکا تھا لیکن شاید اوشان اسے بعض مشقوں کا عادہ کروانا چاہتا تھا۔ اسے اس کاغذی پٹی پر اس طرح دوڑنا تھا کہ ٹیشو پیپر اس کے پیروں سے پھٹنے نہ پائے۔ ایک بار اوشان نے اسے بتایا تھا کہ جو شخص اس انداز میں دوڑنے پر قادر ہو جاتا ہے اسے غیبی انسان کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ایسا انسان جہاں اور جس حالت میں چاہے دوڑتا رہے، کسی کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہو پاتی۔ شہزاد کو یہ مشق زیادہ پسند نہیں تھی لیکن وہ اوشان کی ہر بات کو ذہنی طور پر قبول کر لیتا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ جب پہلے پہل اس نے اوشان کو دیکھا تھا تو اس کے لیے اس کے دل میں کتنی نفرت بڑھ گئی تھی، اور پھر اس نے ریوالور لے کر اس پر اوپر تلے 6 گولیاں چلائی تھی لیکن اوشان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ مشق شروع کرو، اوشان نے توہمکانہ لہجے میں کہا۔ شہزاد نے تعظیماً سر کو جھکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے لمحے وہ ٹیشو پیپر پر چل رہا تھا اور اوشان کی کڑی نگاہ اس کے ایک ایک قدم کا جائزہ لے رہی تھی۔ باہر آہستہ آہستہ تاریکی ختم ہونے لگی تھی اور سویرا جھانکنے لگا تھا۔ شہزاد نے اپنی کلائی گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 9 بجے تھے۔ وہ جزیرہ فردوس کے دارالحکومت کی ایک روشن سڑک پر کار سے اترا تھا اور ایک شاندار کیسینو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے 45 منٹ قبل گھڑی دیکھی تھی اور اس کے بعد وقت کی رفتار کا حساب ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے ٹھیک اسی وقت گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی جب اس کی ذہنی گھڑی نے 9 بجنے کا اعلان کیا تھا۔ اس نے وقت کا صحیح تعین کیا تھا۔ اوشان واقعی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ گزشتہ چند روز سے شہزاد نے اس کی ہدایت پر سختی سے عمل کرتے ہوئے خوب محنت کی تھی اور ہر مشق میں کامیاب رہا تھا۔ اس وقت شہزاد کی دماغ میں جو گھڑی چل رہی تھی وہ خیالی ہی تھی لیکن اس کا وقت کلائی پر بنی ہوئی گھڑی سے مختلف نہیں تھا۔